یہ SCCP کا ہے لیکچر. نیکسٹ یہ پیمرا کو دیا تھا, پیمرا کے افسروں کو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کچھ مہینے پہلے ایئر چیف نے مجھے بلایا تھا کہ ایئر فورس ایک میرے ٹی وی پہ انٹرویو انہوں نے دیکھا, اور اس میں نے اسی طرح خواتین کو یہ بہت زیادہ سمجھایا کہ یہ جو کرپشن کی آگ ہے نادانستگی سے گھروں سے نکلتی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی بگنس فرام ہوم اینڈ ویمن ہیو ٹو پلے دا رول آف ایریڈیکیٹنگ کرپشن. اور ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے اکثر بولنا شروع کیا ہے, وومن پاور اگینسٹ کرپشن کین چینج دا ڈیسٹنی آف آور کنٹری. تو انہوں نے جب یہ میرا انٹرویو سنا تو انہوں نے پھر اگلے دن کانٹیکٹ کیا کہ ایئر فورس افسران کی پورے پاکستان سے جتنی بیگمات ہیں وہ صبح C-130 جہاز جائے گا اور ان کو لے کے آئے گا, اور آپ آ کے خواتین کو یہ بتائیں کہ وہ کیا رول ادا کر سکتی ہیں کرپشن کے خاتمے میں. تو یہ ایک لیکچر ہے جو ایئر فورس آفیسرز کی وائفز اور لیڈی آفیسرز کو دیا تھا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ نیول افسران کی ساری بیگمات ہیں, ان کی نیول چیف کی وائف بھی ساتھ کھڑی ہیں. نیکسٹ سلائڈ. یہ اے یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا, اور ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے ساتھ بھی یہ تصویر کھنچے گی, اور اگلے لیکچر میں پراؤڈلی بتاؤں گی کہ اقرا اسٹوڈنٹس بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے. یہ انشاءاللہ یہ پوری موومنٹ ہے سے نو ٹو کرپشن کی, اور ہم سب نے مل کے اپنی اپنی جگہ پورا کردار ادا کرنا ہے, اپنے رویوں کو بدلی کرنا ہے. اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ سب سے بڑا کمپلیمنٹ یہ نہیں ہے اگر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ نے بڑا اچھا ایکسپینسو ڈریس پہنا ہے, اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ آپ سے زیادہ آنےسٹ کوئی نہیں ہے. جس طرح کچھ عرصے پہلے, آج تو میں آپ کو سے نو ٹو کرپشن کا لیکچر دینے آئی ہوں, لیکن کچھ سال پہلے تک مجھے ایک لیکچر اور دینا پڑتا تھا, کیونکہ میں اسپورٹس وومن رہی ہوں. جس طرح میڈم مناز نے کہا کہ میں ٹینس چیمپئن تھی, تو ایک مجھے اکثر لیکچر پہ بلاتے تھے روڈ ٹو سکسیس. تو میں اس لیکچر میں شروع میں ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں سکسیس, روڈ ٹو سکسیس, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں سکسیسفل ہوں کہ نہیں, کیونکہ میری زندگی کی فلسفی یہ نہیں ہے کہ جو انسان ٹینس چیمپئن ہوتا ہے, ورلڈ چیمپئن ہوتا ہے, وہ سکسیسفل ہوتا ہے. نو, میری زندگی کی فلسفی یہ ہے کہ میرے اگر ہمسائے میں کوئی رہتے ہیں یا میری کوئی دوست ہے, وہ اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے رکھواتی ہے اور وہ 10 لاکھ رکھوا کے بھول جاتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ عالیہ رشید یہ کبھی 1 روپیہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا, میں اگر 1 سال بعد بھی عالیہ رشید سے یہ پیسے مانگوں گی آ کے, تو مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ پیسے مجھے 10 لاکھ کی جگہ 1 روپیہ اوپر ملے گا, کم نہیں ملے گا. دس از واٹ سکسیس از. اگر میری مدر جو ہیں, مائی مدر ہیز 3 چلڈرن, میری والدہ کے 3 بچے ہیں, اگر میری ماں دل میں, کیونکہ ہر ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے, چاہے بچہ تابعدار ہو یا نہ ہو, یہ اللہ نے ایک ایسا ماں کے اندر ڈال دیا ہے کہ دنیا میں چاہے جو ہو جائے, ماں سے زیادہ کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا. لیکن اصل میرے لیے وکٹری, میرے لیے سکسیس یہ ہے جو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا اس زندگی میں, کہ دل کے اندر اکیلے میں میری امی بیٹھی ہیں, اور دل میں وہ سوچتی ہیں کہ یہ میری بیٹی جو عالیہ رشید ہے یہ تینوں بچوں میں سب سے اچھی ہے, اور کبھی مجھے اگر تکلیف ہوئی تو سب سے پہلے وہ میرے پاس آئے گی. وہ سکسیس ہے. یہ سکسیس نہیں ہے یہ دنیا داری. دنیا کا سب سے اچھا انسان, اگر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کئی دفعہ کہ جی آپ کا زندگی کا مشن کیا ہے, تو بدلتا جا رہا ہے. 5 سال پہلے میں کوئی اور جواب دیتی تھی, ابھی میری لائف کا مشن ہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم دا بیسٹ ہیومن بینگ ان دا ہول ورلڈ. مے بی آئی ایم ناٹ, بٹ آئی وانٹ ٹو بی, کیونکہ اصل جو آپ کی سکسیس ہے, جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ارد گرد, وہ کہیں کہ جی اس سے اچھا انسان کوئی نہیں. جس طرح میں آپ کو ایک اپنا تھوڑا سا سے نو ٹو کرپشن سے بات الگ ہو جائے گی. 1.5 سال پہلے مجھے حج کرنے کا موقع ملا. جب میں حج کر کے واپس آئی تو مجھے لوگوں نے کہا جی آپ کا حج ہو گیا, آپ بڑی مبارک ہو. آپ نے, میں نے ان کو کہا نہیں, میری جو فلسفی ہے, شاید میں غلط ہوں, لیکن میری فلسفی یہ ہے کہ جس دن میں حج کر کے واپس آئی ہوں, میرا حج اس دن شروع ہے, اور وہ میرا حج اس دن تک چلے گا جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں. کیونکہ اصل تو اللہ نے مجھ پہ اب ذمہ داری ڈالی ہے, اور مجھے اپنے کردار سے لوگوں کو دکھانا ہے. مجھے اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانا کہ میں حاجن ہوں یا کچھ ہوں. مجھے اپنے کردار کو ایسے بنانا ہے کہ جو کوئی انسان اگر میرے ساتھ کچھ وقت گزارے, خود ہی پوچھے جی آپ نے حج تو نہیں کیا, کیونکہ آپ نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو دکھانا ہے. آپ نے اپنے بیہیویئر سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے آپ کے ارد گرد کسی کو دکھ نہ ملے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. So being the best human being is more important, most important. Being rich is not important. Having money, having a latest mobile phone, these things don't mean anything. So this is a afterthought. Next slide. یہ آپ کے نیبرز میں ہے نمل, یہاں پہ they are also part of this struggle.
دس از دا فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی, اور ان کے ساتھ خاص طور پہ ایک لیکچر ہوا تھا جس میں فیوچر مدرز اینڈ وائفز, یہ ایکسکلوسیو تھا, دا رول آف فیوچر مدرز اینڈ وائفز ان دا رول آف سیئنگ نو ٹو کرپشن, اور یہ کافی ہٹ کیا تھا. اس میں نے گرلز کو خاص طور پہ وہی والی بات بار بار سمجھائی تھی کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پریکٹیکل لائف میں جائیں گی تو آپ کے دو رول ہوں گے. ایک یہ رول کہ آپ بڑے عہدے میں ہوں گی, یو ول بی سرونگ پاکستان, اور ایک رول ہوگا دیٹ یو ول بی دا کمانڈر آف یور ہاؤس ایز اے مدر, ایز اے وائف. اینڈ یو شوڈ نیور ایور میک یور ہسبینڈ فیل بیڈ, نیور ایور میک یور ہسبینڈ فیل اسمال اف ہی از ناٹ اے رچ مین. اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی دا ریئل آنسر. بی کنٹینٹڈ ود واٹ گاڈ ہیز گیون یو. نیکسٹ سلائڈ. یہ کچھ اسکول ہیں اسلام آباد کے. فروبیلز انٹرنیشنل اسکول جانا ہوا تھا, اور ان بچوں سے وہی بات چیت کی تھی جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا تھا. دس از دا روٹ اسکول. دس از دا سٹی اسکول. اینڈ ایچ place I'm going, I'm taking a promise from all of them that you have to fight this war against corruption. You are going to be the warriors. One person or one institution cannot win this war. Each segment of society, each member of every segment of society has to play their role. Next slide. یہ لیکچر تھا سول ڈیفینس میں سارے سرکاری افسروں کو. اب ہم پریونشن کے اوپر آ جاتے ہیں. ڈو وی ہیو دا ٹائم؟ اوکے. So we've talked about awareness of corruption. That's all about hammering on each other's head. We use various platforms جس سے پتہ چلے کہ جی say no to corruption. اب ہم آتے ہیں prevention of corruption پہ کہ prevention of corruption کیوں امپورٹنٹ ہے, اور جہاں جہاں prevention کی ضرورت ہے اس پہ ہم نے کام شروع کر دی ہے. جو سیکشن 33B ہے وہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ آپ پریونشن کمیٹیز بنائیں ان اداروں میں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن ہوتی ہے. اس پہ ہم نے کافی پریونشن کمیٹیز بنائی ہیں, اور اس وقت ہیڈ کوارٹر پہ 8 اس وقت جو ہیں الائیو ہیں, اور کچھ جو ہیں جن کا کام مکمل ہو گیا ہے جو میں آپ کو اگلی سلائڈز میں بتاؤں گی. نیچے جو ہے وہ ریجنز کے اندر جو پریونشن کمیٹیز ہیں اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. نیکسٹ سلائڈ. تو 3-4 سال پہلے ایک بڑے افسوس کی, بڑی دکھ کی بات ہوئی تھی کہ حج کا کرپشن سکینڈل ہوا تھا. وہ ہم سب کے دل جو ہیں بہت خون کے آنسو اس وقت روئے تھے, اور ہم بڑے سیڈ ہو گئے تھے کہ جو ایک مسلمان کا سب سے پاکیزہ سفر ہوتا ہے, ایک مسلمان کا سب سے اسپرچل جرنی ہوتا ہے جس میں وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ اس جرنی سے جب میں واپس آؤں گا تو میرے سب گناہ دھل جائیں گے, اس سارے جو پروسیس میں اتنی زیادہ کرپشن ہوتی تھی. ایک حاجی جو ہے جب حج کرنے نکلتا تھا, ایک غریب آدمی خاص طور پہ غریب عورت, تو بجائے کہ اس کے رستے پہ پھول ہی پھول بکھرے ہوں, اس کے رستے پہ کانٹے بکھرے ہوتے تھے. اس کو ہر قدم پہ رشوت دینی پڑتی تھی. حج گروپ آپریٹر سے لے کے اینڈ تک اس کو ہر قدم پہ برائبری دینی پڑتی تھی. تو ہم نے پھر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور ہم نے سوچا کہ کس طرح سے یہ کرپشن ہم ختم کریں, کیونکہ آخر میں پریونشن آف کرپشن آلسو مینس ٹو گیٹ گاڈس بلیسنگس. تو ہم نے پھر پریونشن کمیٹی ایک بنائی ریلیجس افیئرس کے ساتھ مل کے ٹو پریونٹ کرپشن ان دا حج افیئرس. اور وہ ہم نے 3-4 بڑی لانگ ڈیلیبریشنس ہوئی. وی ہیڈ meetings with the Ministry of Religious Affairs and all the other stakeholders, and in a passage of 3 months after holding quite a few threadbare discussions, we came up with recommendations to ensure کہ آج کے بعد حج کے اندر پھر کرپشن نہ ہو. And I'm sure اگر آپ لوگ تھوڑا بہت فالو کر رہے ہیں تو پچھلے 2 سال سے بہت ٹرانسپیرنٹ حج کیا ہے, because we implemented those recommendations and we are still monitoring those recommendations. This officer sitting here is in charge of those recommendations, and I ask him nearly every day that are you monitoring those. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ تو پھر پریولیجڈ ہیں, وی آر پریولیج کلاس, لیکن ایک غریب آدمی جب ہسپتال جاتا ہے تو اس کو بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں, وہ رل جاتا ہے. ہسپتال جانا اس کا ایک بیمار آدمی جب ہسپتال جاتا ہے وہ تو بیمار ہوتا ہی, اس کے ساتھ لوگ جو جاتے ہیں وہ بھی بہت تکلیف اٹھاتے ہیں, وہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہسپتال میں ماحول کچھ ایسا ہوتا ہے. تو ہم نے پھر ہیلتھ افیئرس کو ٹھیک کرنے کے لیے, کیونکہ ایک غریب آدمی جب ہسپتال جاتا ہے, ڈاکٹر جو ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے اور 3000 مریض ہیں. جو میڈیسنز ہیں ہم تو بڑے آرام سے جا کے بڑی بڑی دکانوں سے دوائیاں لے لیتے ہیں, لیکن ایک غریب آدمی ہے اس کو تو ان پڑھ ہے, اس کو ایکسپائرڈ میڈیسنز ملتی ہیں, ایکسپائرڈ سرنجز, ویکسینز اس کو جو ہے وہ ایکسپائرڈ ملتے ہیں, اس کے ایکس رے نہیں ہو پا رہے ہیں, اس کو ڈرگس جو ہیں اگر لینے جا رہے ہیں تو قیمتیں اتنی زیادہ ہیں.
تو ہم نے پھر 10 سب کمیٹیز بنائی ہیلتھ کی, اور ایک جو ہیلتھ کا سیکٹر تھا اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے اس میں ڈراپ ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, PMDC افیئرز. ہومیوپیتھی ایک بہت اچھا علاج کا طریقہ ہے, لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادہ رانگ ڈوئنگ ہو رہی تھی. کویکس جو ہیں دے آر ایکسپلائٹنگ دا کامن مین, اور ہومیوپیتھی اور طب کی ایک پریونشن کمیٹی بنائی, تو 10 سب کمیٹیز ہیں ہیلتھ کی, اور اس کی تقریباً 5 سب کمیٹیز کی ریکمنڈیشن جو ہیں فائنلائز ہو گئی ہیں, اور باقی جو 4 ہیں اس کے اوپر آج کل وی آر burning the midnight oil, اور انشاءاللہ in a month's time we'll be able to start implementing those recommendations. اس کے بعد ٹیکس ایویژن. ون آف دا میجر ریزنس وائی دی اکانومی ان پاکستان از ڈینٹڈ از ٹیکس ایویژن. تو ٹیکس ایویژن پہ ایک پریونشن کمیٹی بنائی ہے, اور جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے فرام آل دا واکس آف لائف, ان کو ایکس چیئرمین FPR تھے, اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے افسر تھے, اس میں آئی واز دا وائس پریزیڈنٹ آف دیٹ کمیٹی, دا ڈپٹی چیئرمین NAP واز دا پریزیڈنٹ, اور ہم نے وہ ٹیکس ایویژن کی پریونشن کمیٹیز بنائیں اور اس کو FPR میں بھجوایا ہے, اینڈ وی آر ریکویسٹنگ دیم ٹو امپلیمنٹ دوز. اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے آپ دیکھیں CDA جو کہ پورے اسلام آباد کو چلا رہا ہے, اس کی ہم نے پریونشن کمیٹی بنائی ہے ٹو اسٹریم لائن آل دا ایشوز دیٹ آر بینگ فیسڈ بائی دا کامن مین vis-a-vis confronting CDA. Then we have also made a prevention committee on press information department to ensure that there is no corruption in the advertisement release system and the dummy newspapers. We've also made a prevention committee on cooperative department and a prevention committee on procurement and prevention committee on reformation of regulatory mechanisms. So at the end of the day, this is the last slide. Just quickly go through it because I have just been told that all of you have a class to go to. So the only one thing that you must feel very proud about the many other things that you saw, whistleblower law is going to be enacted in Pakistan. We have prepared it and we have gotten it approved by the Ministry of Law, and this is the law which is actually going to curb corruption from the grassroots level in all the government departments. Act of public disclosure about wrongdoing in a department is called the whistleblower law, and we have made sure that proper protection is given to the man who blows the whistle. Thank you very much, my dear students. Next. Please make a promise to me before I leave.